یوم تشکر منانے کا آغاز قرآن خوانی سے کیا۔ آپریشن بنیاد مرصوص معرکہ حق کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے پولیس لائنز میں نماز فجر کے بعد قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا۔ قرآن خوانی میں ایس پی ہیڈ کوارٹر میاں سہیل فاضل اور دیگر سینئر افسران اور ملازمین نے خصوصی شرکت کی ہے۔ پولیس افسران اور ملازمین نے شہداء کے درجات میں بلندی کی دعا کی۔ سی پی او محمد ایاز سلیم نے کہا کہ پاکستان کی مسلح افواج نے بہادری سے ملکی سرحدوں کا دفاع کیا۔ پنڈی گھیب کے مختلف اسکولوں کے طلبہ کی یوم تشکر کے موقع پر پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ریلی۔ بچوں نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر پاک فوج زندہ باد کے نعرے درج تھے۔ بچوں نے فوجی لباس میں پریڈ کا بھی مظاہرہ کیا۔ ریلی کمیٹی چوک سے شروع ہو کر ہائی اسکول پر اختتام پذیر ہوئی۔ احمد پور شیرکیہ میں تھانہ سٹی پولیس نے قومی شاہراہ کے قریب کارروائی کرتے ہوئے ایک گاڑی سے بھاری تعداد میں ناجائز اسلحہ برآمد کر لیا۔ پولیس نے ملزم الادتہ کو گرفتار کر لیا ہے۔ ملزم کی نشاندہی پر اس کی گاڑی کی ڈگی سے بھاری اسلحہ برآمد ہوا ہے۔ برآمد ہونے والے اسلحے میں ایک 22 mm رائفل، ایک 44 بور MP5 اور 30 بور کی رائفلیں، ایک 9 mm پستول، ایک 30 بور پستول اور بھاری تعداد میں راؤنڈ شامل ہیں۔ پولیس نے برآمد اسلحہ قبضے میں لے کر ملزم الادتہ کے خلاف ناجائز اسلحہ کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے۔ رحیم یار خان خواجہ فرید IT یونیورسٹی کے انسٹیٹیوٹ آف فزکس کے زیر اہتمام 10ویں فائنل ایئر پروجیکٹ نمائش کا انعقاد کیا گیا، جس میں فارغ التحصیل ہونے والے طلبہ نے اپنے تحقیقی اور تخلیقی منصوبے پیش کیے۔ پروجیکٹ نمائش کا افتتاح وائس چانسلر پروفیسر انجینئر ڈاکٹر عامر اعظم خان نے کیا۔ وائس چانسلر نے طلبہ کی جدت طرازی، ٹیکنیکل مہارت اور ان کی منصوبوں کی عصری اہمیت کو سراہا۔ نمائش میں انسٹیٹیوٹ آف فزکس کے طلبہ نے مختلف شعبوں میں اپنے حتمی سالانہ پروجیکٹس پیش کیے، جن میں مصنوعی ذہانت، سائبر سیکیورٹی، ڈیٹا سائنسز، زراعت، ماحولیات تبدیلی اور پائیدار ترقی جیسے موضوعات شامل تھے۔ یہ تمام منصوبے طلبہ کی سائنسی قابلیت، جدید سوچ اور معاشرتی مسائل کے حل کے جذبے کا عکاس تھے، جو خواجہ فرید یونیورسٹی کے اس ویژن سے ہم آہنگ ہیں کہ طلبہ کو تعلیم کے ذریعے عملی زندگی میں مؤثر کردار ادا کرنے کے قابل بنایا جائے۔ شورکوٹ کی تحصیل انتظامیہ کے زیر انتظام مقامی مارکی میں افواج پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں اسکواڈرن لیڈر، رفیقی ایئر بیس، ضلع انتظامیہ، سیاسی اور سماجی شخصیات، ڈاکٹرز، وکلا سوسائٹی کے نمائندگان اور شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی ہے۔ بچوں نے ٹیبلوز پیش کیے۔ نمائندہ 5 نیوز عابد حسین سیمینار میں موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ عابد، بتائیے گا۔ اسی طرح تحصیل شورکوٹ میں بھی پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے مختلف ایونٹ ہو رہے ہیں۔ آج تحصیل انتظامیہ کی جانب سے ایک خوبصورت ایونٹ کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں سول سوسائٹی کے نمائندوں، ڈاکٹرز، وکلا اور شہریوں کی کثیر تعداد موجود تھی۔ اس وقت میرے ساتھ اسسٹنٹ کمشنر شورکوٹ شازیہ رحمان موجود ہے۔ میڈم صاحبہ، بہت خوبصورت ایونٹ کا آپ لوگوں نے انعقاد کیا ہے، کیا پیغام ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل، کمشنر صاحبہ، ڈپٹی کمشنر صاحبہ کی ڈائریکشن پہ یہ ہم نے ایک آگاہی پروگرام کا انعقاد کیا، اور جس کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اویئرنیس دی جائے کہ وہ اپنے آپ کو کیسے سیف کر سکتے ہیں وار لائک سچویشن میں یا کسی بھی کلیمٹی یا ایمرجنسی سچویشن میں۔ تو الحمدللہ اس میں ہمارے آل ڈپارٹمنٹس، ٹیچرز اور سارے کولیگز موجود تھے۔ ایکچولی یہی تھا کہ وہ آگے پھر اس چیز کو پھیلائیں گے۔ اسٹوڈنٹس ہمارے موجود تھے، ہمارے مدارس کے اسٹوڈنٹس موجود تھے، ہر کمیونٹی کے ہر سیکشن نے بڑا اچھا پارٹیسپیٹ کیا ہے، اور یہی تھا اس کا کہ اس کو ہم میکسیمم پروڈکٹیو بنائیں تاکہ لوگ اپنے آپ کو کسی بھی مشکل حالت میں نہ ڈالیں، اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ تھینک یو۔ جی بالکل، میڈم صاحب کا یہ کہنا ہے کہ آج جس طرح کا یہ ایونٹ ہوا ہے، اور یقیناً ہماری فوج جو ہے وہ ایپریشیٹ کے قابل ہے کہ جنہوں نے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا، اور انشاءاللہ دشمن کو جس طرح جواب دیا گیا ہے ان کی 7 نسلیں اس کو یاد رکھیں گی، اور کبھی بھی بھارت ہمارے اوپر میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرات بھی نہیں کر سکے گا۔ جی، یوم تشکر کے موقع پر ضلع کونسل ہال ننکانہ صاحب میں پرچم کشائی کی پروقار تقریب ہوئی۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سید ندیم عباس، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز، اسسٹنٹ کمشنر، سیاسی رہنماؤں سمیت ضلعی افسران بھی موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر محمد تسلیم اختر راؤ نے پرچم کشائی کی۔ پولیس اور ریسکیو 1122 کے جوانوں نے سلامی پیش کی۔ اس موقع پر ڈی سی کا کہنا تھا کہ یوم تشکر دشمن کے خلاف ہماری قومی وحدت،
افواج پاکستان کے حوصلے اور عوامی یکجہتی کی علامت ہے۔ شہداء کی قربانیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں اور پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ دوسری جانب خانیوال میں پاک فوج کی جیت کا جشن منانے کے لیے ضلع انتظامیہ، محکمہ پولیس اور شہریوں کی بڑی تعداد نے پرچم کشائی کی اور ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگائے گئے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے عامر نصیر سے۔ عامر، بتائیے گا۔ پاک فوج کی جیت کی خوشی میں ضلع انتظامیہ اور محکمہ پولیس اور شہریوں کی بڑی تعداد نے اور یوم تشکر کے حوالے سے ریلی نکالی گئی ہے، جس پہ پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے گئے۔ تو میرے ساتھ موجود ہے DPO خانیوال اسماعیل کھاڑک صاحب سے بات کریں۔ سر بتائیے گا، آج آپ نے یوم تشکر کے حوالے سے آپ نے ریلی بھی نکالی ہے، اس حوالے سے آپ کیا میسج دینا چاہیں گے پاک فوج؟ سر میں تو یہی کہوں گا کہ میں اللہ کے آگے سربسجود ہونا چاہیے۔ اللہ پاک کی رحمت، اللہ پاک کے کرم سے پاکستانی افواج نے اتنے بڑے دشمن کو مٹی چٹوائی ہے۔ اللہ پاک کا کرم ہے۔ ہمیں اللہ پاک آج یوم تشکر اس لیے منایا جا رہا ہے کہ ہم مساجد میں دعائیں کریں اور جمعے میں بیٹھ کے اکٹھے دعائیں کریں، اللہ سے اور مدد مانگیں تاکہ اللہ کی رحمت ہمارے اوپر سایہ فگن رہے اور اللہ تعالیٰ کرم کرے، اور ہم ایسے ہی اپنی مشکلات کو متحد ہو کے ایک نیشن بن کے اکٹھے ان سے لڑیں اور اللہ تعالیٰ کی کامیابی دیں۔ جی، آپ نے بات میں DPO خانیوال کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان بھارت کو منہ توڑ جواب دینے کو تیار ہے، تو بات کرتے ہیں پارلیمانی سیکرٹری رانا محمد سلیم صاحب۔ بتائے گا، آج آپ نے ریلی نکالی ہے، کیا میسج دینا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پورے پاکستان میں گلی کوچے میں، شہروں میں، دیہات میں، کھلیان میں آج یوم تشکر منایا جا رہا ہے، کیونکہ ہماری افواج پاکستان کی کمال مہارت سے اور ہمارے وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب کی گائیڈنس سے ہم نے اس دشمن کا منہ توڑ جواب دیا ہے، جس کے جو اپنے آپ کے نعرے لگاتا تھا، اور کچھ حقیقت بھی تھی کہ ان کی معیشت بہت بڑی تھی، اور وہ کہتا تھا کہ میرے پاس کمال کے اسلحے کے ذخائر ہیں اور میرے پاس ایسے جہاز ہیں جو کبھی ماند نہیں پڑے گی، جو کبھی نقصان میں نہیں آئیں گے۔ پر اللہ کے نصرت اس ملک میں شامل تھی۔ ہمارے فوجی جوانوں میں جذبہ ایمانی تھا، ایئر فورس کے پائلٹوں پہ جذبہ ایمانی تھا۔ اس جذبہ ایمانی کے تحت اتنے بڑے ملک کو جو اتنے بڑے دعوے کرتا تھا، اس کا تیش نیش کر دیا ہمارے نوجوانوں نے، اور پوری دنیا میں پاکستان کی ایئر فورس ٹاپ نمبر 1 پہ، افواج پاکستان ٹاپ نمبر 1 پہ، اور یہاں کی قوم اب وہ جذبہ ہے اس قوم میں، جیسے ان بچوں میں، جیسے چھوٹے چھوٹے بچے بھی آج یوم تشکر منانے کے لیے جذبہ ایمانی کے تحت آج ان سڑکوں پہ ایک ہی نعرہ لگا رہے ہیں، پاکستان ہمیشہ زندہ باد رہے گا۔ کہ آپ نے بات سنی ہے پارلیمانی سیکرٹری رانا محمد سلیم نے یہ کہنا ہے کہ پاک کو زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد، یوم تشکر کے حوالے سے بہت بڑی ریلی نکالی گئی ہے۔ جی، مارکہ حق میں تاریخی فتح پر بھاولپور میں یوم تشکر کی تقریبات کا انعقاد ہوا ہے۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے یوم تشکر کے موقع پر DC آفس کے لان میں پرچم کشائی اور گارڈ آف آنر کی تقریب منعقد کی گئی ہے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر امیر تیمور، اسسٹنٹ کمشنر صدر اور SP انویسٹیگیشن بہاولپور نے پرچم کشائی کی ہے۔ پولیس ریسکیو اور پولیس کے چاقو چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا اور قومی پرچم کو سلامی پیش کی۔ یوم تشکر کے موقع پر شہریوں کی جانب سے فوج پاکستان کو ملی جوش اور خروش سے خراج تحسین پیش کیا گیا۔ یوم تشکر پر دن کا آغاز مساجد میں قرآن خوانی اور خصوصی دعاؤں سے کیا گیا۔ سرکاری، نیم سرکاری اور نجی عمارتوں پر قومی پرچم بلند کیے گئے۔ ملک بھر کی طرح گوجرانوالہ میں بھی یوم تشکر منایا جا رہا ہے۔ مرکزی تقریب کا انعقاد کمشنر آفس میں کیا گیا۔ کمشنر آفس کے احاطے میں پرچم کشائی کی گئی ہے۔ ریسکیو 1122 سول ڈیفنس پولیس کے دستوں نے سلامی پیش کی۔ افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یوم تشکر ریلی نکالی گئی۔ تقریب میں کمشنر، RPO، ڈپٹی کمشنر، ممبران کابی اور صوبائی اسمبلی نے خصوصی شرکت کی ہے۔ تقریب میں علماء کرام، مسیح برادری اور سول سوسائٹی کے افراد نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تقریب کے اختتام پر کمشنر آفس میں کیک بھی کاٹا گیا۔ ننکانہ صاحب کی ضلع انتظامیہ کے زیر اہتمام یوم تشکر پر ریلوے روڈ سے گردوارہ جنم استحان تک ریلی نکالی گئی ہے۔ ریلی کی قیادت ڈپٹی کمشنر محمد تسلیم اختر راؤ اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سید ندیم عباس نے کی ہے۔ ریلی میں سیاسی رہنماؤں، ضلع افسران، اقلیتی برادری، تاجران سمیت اسٹوڈنٹس کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شرکا نے پاکستانی پرچم اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر پاک فوج زندہ باد اور پاکستان زندہ باد کے نعرے درج تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے اس موقع پر کہا
کہ افواج پاکستان نے 10 مئی کو ہمت اور جواں مردی کی انمٹ مثال قائم کی ہے۔ پاکستانی قوم صحیح معنوں میں سیسا پلائی دیوار ثابت ہوئی ہے۔ قوم آج اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی ہے۔ خیرپور کے نجی ہائی اسکول میں ضلع انتظامیہ کی طرف سے آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی، بھارت کی ذلت آمیز شکست، مسلح افواج کی بے مثال قربانیوں کے اعتراف میں یوم تشکر اور قومی یکجہتی کو فروغ دینے کی شاندار تقریب منعقد کی گئی۔ پروقار تقریب میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی ہے۔ ڈپٹی کمشنر فیاض حسین راؤ نے قومی پرچم کو فضا میں بلند کیا، باقاعدہ تقریب کا آغاز کیا۔ پولیس کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ اسکولز کے طلبہ و طالبات نے پاک افواج سے اظہار یکجہتی کے لیے ٹیبلوز پیش کیے اور حاضرین سے خوب ذات سمیٹی۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ بھارت نے ایک من گھڑت ڈرامہ رچا کر پاکستان پر حملے کا منصوبہ بنایا۔ ہم نے بحیثیت قوم متحد ہو کر اپنی افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر بھرپور مقابلہ کیا، اور جس طرح افواج پاکستان نے جنگ کے میدان میں اپنے سے دگنی بڑی دشمن کی فوج کو ذلت آمیز شکست سے دوچار کیا ہے، اسے صدیوں تک یاد رکھا جائے گا۔ آپریشن بنیان مرصوص میں افواج پاکستان کی شاندار کامیابی پر پشاور میں توپوں کی گھن گرج۔ پشاور میں افواج پاکستان کے مارکہ حق آپریشن بنیان مرصوص میں شاندار کامیابی پر دن کا آغاز 21 توپوں کی سلامی سے ہوا ہے۔ پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے اللہ اکبر کے نعرے سے سلامی کا آغاز کیا۔ دستے کی نعرہ تکبیر، پاکستان زندہ باد اور افواج پاکستان پائندہ باد سے پشاور کی فضا گونج اٹھی۔ پشاور میں یوم تشکر قومی جذبے سے منایا گیا ہے۔ ڈی سی سرمد سلیم اکرم کی زیر قیادت ڈی سی آفس میں پرچم کشائی کی تقریب ہوئی، جس میں وطن کے لیے جانیں قربان کرنے والوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ قوم کا جذبہ قابل فخر ہے، اسی اتحاد کی آج ضرورت ہے۔ دشمن کو واضح پیغام مل گیا ہے، پاکستان ہر چیلنج کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ پوری قوم ایک صف میں متحد نظر آئی۔ پاکستان ناقابل شکست ہے، عوام اپنے اداروں پر اعتماد رکھیں اور ساتھ دیں۔ حالیہ بھارتی جارحیت کا مؤثر اور بروقت جواب دیا گیا۔ پاکستان کی کامیابی پوری قوم کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ پشاور کے سابقہ فاٹا سیکریٹریٹ میں یوم تشکر کی مناسبت سے تقریب اور واک کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں محکمہ اطلاعات اور تعلقات عامہ کے سیکریٹری محمد خالد، افسران اور اہلکاروں نے شرکت کی ہے۔ تقریب میں شہداء کے درجات کی بلندی اور پاکستان کی سلامتی اور بقا کے لیے دعا کی گئی۔ اس موقع پر سیکریٹری اطلاعات محمد خالد نے کہا کہ افواج پاکستان کی جرأت اور بہادری نے پاکستان کو دنیا بھر میں سرخرو کیا ہے۔ وطن کی حفاظت کے لیے افواج کے ساتھ ہر شہری پرعزم ہے۔ حالیہ مارکے میں پروپیگنڈا وار کا بھی پاکستانیوں نے بھرپور اور مؤثر جواب دیا۔ آج کا دن اللہ کے حضور خصوصی شکر ادا کرنے کا دن ہے، جس نے ہر محاذ پر ہمیں کامیابی عطا کی۔ دشمن کے لیے پیغام ہے کہ وطن کی سلامتی کے لیے ہم متحد اور افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ تقریب کے اختتام پر اظہار یکجہتی کے لیے واک کی گئی۔ عمرکوٹ میں بھی یوم تشکر کے موقع پر ضلع انتظامیہ کی جانب سے ریلی نکالی گئی ہے۔ ریلی ڈی سی آفس سے پریس کلب عمرکوٹ تک نکالی گئی۔ ریلی میں ڈی سی عمرکوٹ، اسسٹنٹ کمشنر، اساتذہ، طلبہ سمیت شہریوں نے شرکت کی ہے۔ عمرکوٹ پریس کلب کی جانب سے بھی یوم تشکر کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی اور تقریب سے مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم پاک فوج کی لیڈرشپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ہمارے جوانوں نے دشمن کو ایک انچ بھی بڑھنے موقع نہیں دیا۔ آخر میں پاک افواج اور ملک اور قوم کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگی گئیں۔ کندکوٹ پریس کلب کی جانب سے یوم تشکر ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی میں صحافی، سیاسی، سماجی تنظیموں کے رہنما اور ہندو پنچایت کے افراد نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی ہے۔ شرکا کی جانب سے پاک افواج زندہ باد کے نعرے لگائے گئے۔ مقررین نے کہا کہ مودی سرکار پاک افواج کے چند گھنٹوں کے بنیان مرصوص آپریشن کے باعث منت سماجت پر مجبور ہو گئی۔ پاک افواج نے ثابت کر دیا کہ دنیا کی بہتر سے بہتر ٹیکنالوجی کے سامنے سیسا پلائی دیوار ثابت ہوں گے۔ ریلی کلاک ٹاور پر اختتام پذیر ہوئی۔ آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی پر حکومت کی جانب سے یوم تشکر منانے کے اعلان پر دادو ضلع انتظامیہ کی جانب سے یوم تشکر ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی کے شرکا نے پاک فوج کو مبارکباد پیش کر کے خراج تحسین پیش کیا۔ مزید تفصیلات دادو سے اللہ بخش کی رپورٹ میں دیکھیے۔
کی طرح دادو میں بھی ضلع انتظامیہ کی جانب سے یوم تشکر منایا جا رہا ہے۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے شہر کی سڑکوں پر پاک فوج کے بینر آویزاں کیے گئے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر اور ایس ایس پی دادو کی نگرانی میں مختلف محکموں کے ملازمین نے آپریشن بنیاد مرسوخ کی کامیابی پر پرجوش ریلی کا انعقاد کر کے پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا۔ دادو کا عوام بھی جو ہے وہ یوم تشکر منا رہا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم نے اپنے دشمن کو دندان شکن جواب دیا تو اس کے جو حوصلے تھے وہ بالکل ہی پست اور وہ بالکل اپنے حوصلے سے باہر چلے گئے، اور ہماری پاکستانی قوم اور فوج نے یہ باور کرایا پوری دنیا کو کہ ہم سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند اپنی قوم کو اور اس کا دفاع کرنا بخوبی جانتے ہیں۔ اسی سلسلے میں آج یوم تشکر کی یہ ریلی منائی گئی ہے۔ ضلع دادو کی عوام سڑکوں پہ اور آج یوم تشکر منا رہے ہیں۔ ہم پاکستانی فوج کا، پاکستانی ایئر فورس کا، پاکستان نیوی کا بہت زیادہ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے دشمن کو وہ جواب دیا ہے جو وہ 1000 سال یاد رکھے گا، اور کشمیر کے اوپر جو وہ ایک جارحیت کرنا چاہ رہا تھا وہ اس میں ناکام ہوا، اور جو مودی کے حوصلے اس نے رفال کو لے کے جو جعلی حوصلے بلند کیے ہوئے تھے وہ زمین بوس ہوئے۔ اس مرتبہ دشمن کے جو دانت ہیں وہ کھٹے نہیں ہوئے، ٹوٹے ہیں۔ پاکستان فوج زندہ باد۔ جبکہ دادو کی تحصیل جوہی مہر اور خیرپور ناتھن شاہ میں بھی ضلع انتظامیہ اور سول سوسائٹی کی جانب سے پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں نکالنے کا سلسلہ جاری ہے۔ علابش خوش، نمائندہ 5 نیوز، دادو۔ ضلع مٹیاری میں یوم تشکر کی تقریب ڈپٹی کمشنر مٹیاری محمد یوسف شیخ کی سربراہی میں منعقد کی گئی ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے سینئر سپرنٹنڈنٹ پولیس مٹیاری فیصل بشیر میمن کے ہمراہ پاکستان کا قومی پرچم لہرایا۔ پرچم کشائی کے بعد مارچ پاسٹ اور شجرکاری کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے پودا لگا کر ماحول دوست سرگرمیوں کی اہمیت پر زور دیا۔ بعد ازاں پرانے THQ اسپتال سے مدینہ مسجد تک ریلی نکالی گئی، جس میں اسکول کے طلبہ، اساتذہ، سول سوسائٹی اور مختلف محکموں کے نمائندوں نے بھرپور شرکت کی۔ ریلی کے اختتام پر نجی ہائی اسکول مٹیاری میں ایک مختصر مگر پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے محمد یوسف شیخ نے حالیہ پاک بھارت کشیدگی کے دوران پاک افواج کی خدمات کو سراہا اور کہا کہ پاکستانی افواج نے بنیاد و مرصوص آپریشن کے تحت دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستانی افواج نے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا اور پوری دنیا پر واضح کر دیا کہ پاکستان کی مسلح افواج کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ پاکستان کی بہادر اور باہمت افواج کو خراج تحسین پیش کرنے کے حوالے سے ڈپٹی کمشنر بدین یاسر بھٹی کی جانب سے جم خانہ اور چیئرمین ضلع کونسل جام علی اصغر کی جانب سے ضلع کونسل بدین میں یوم تشکر برائے مارکہ حق کے عنوان سے خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ پروگرام کا آغاز پرچم کشائی سے کیا گیا، جس میں SSP بدین اور ڈپٹی کمشنر بدین نے خصوصی شرکت کی ہے۔ وطن کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنے والوں کے لیے ضلع کونسل بدین میں قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا۔ پروگرام میں اسکولوں کے طالب علموں نے بھی خصوصی شرکت کی۔ مقررین نے کہا، دنیا نے تسلیم کر لیا ہے کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے، لیکن اگر ملک کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھے گا تو ہماری پاک افواج کے جوان انہیں منہ توڑ جواب دینا جانتے ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر گھوٹ کی نوید علی کھوکر کی قیادت میں ریلی نکالی گئی۔ ریلی اسسٹنٹ کمشنر آفس سے میزائل چوک تک نکالی گئی ہے، جس میں سیاسی، سماجی، مذہبی جماعتوں اور سول سوسائٹی نے بھرپور شرکت کی۔ شرکا نے پاک فوج کے حق میں فلک شگاف نعرے لگائے۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر گھوٹ کی نوید علی کھوکر کا کہنا تھا، بھارت نے رات کی تاریکی میں ہمارے شہری علاقوں میں بزدلانہ کارروائی کی، ہمارے درجنوں شہریوں اور معصوم بچوں کو شہید کیا گیا۔ ہماری پاک فوج نے دشمن کے سینکڑوں حملوں کو ناکام بنایا اور جوابی کارروائی میں کئی بھارتی طیارے، سینکڑوں ڈرونز، مختلف ایئر بیسز اور فوجی تنصیبات کو زمین بوس کر دیا۔ اور ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں، سندھ اسمبلی کا اجلاس جاری ہے اور وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار اظہار خیال کر رہے ہیں۔ فاتح اس جنگ کا اور وہ عظیم عالی شان مسکراہٹ پاکستان کے لیے بہت بڑی ایک فرحت کی چیز تھی، اور یقیناً اس جنگ نے اس کے بعد جو ایک بادل چھائے ہوئے تھے مشکلات کے پاکستان پہ، ہر کوئی تنقید کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا کہ پاکستان کوئی خدا نخواستہ
कोई फेलियर कंट्री की तरफ जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। और पाकिस्तान ने प्रूव किया है, जब भी पाकिस्तान पर पाकिस्तान की आवाम ने, पाकिस्तान की फोर्सेस ने ये प्रूव किया है, जब भी उन पर मुश्किल वक्त आता है तो पाकिस्तान जज्बा हुब्बुल वतनी के से सरशार होकर, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के बड़ी करम है पाकिस्तान पर कि पाकिस्तान अपने पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी अफवाज, पाकिस्तानी लीडरशिप अपने हैसियत से ज़्यादा प्रूव करती है। और ये साबित कर दिया है वर्ल्ड में कि पाकिस्तान एक सुपर पावर है, पाकिस्तानी एटमी कुव्वत है, लेकिन एटमी कुव्वत वो एटमी कुव्वत है जो अपने दिफा के लिए है। हम नहीं चाहते कि किसी पर भी कोई वार किया जाए या वार क्राइम्स हों, लेकिन हमें दिफा करना आता है और हम चाहते हैं अमन हो खित्ते में। और यकीनन हमारे जो फोर्सेस हैं उनके हेड भी यही चाहते हैं, हमारे पॉलिटिकल क़यादत भी यही चाहती है। और यकीनन मैं आज बिलावल भुट्टो जरदारी को भी खिराज तहसीन पेश करूंगा कि जो उन्होंने फोर फ्रंट पर आकर पाकिस्तान का दिफा किया, उन्होंने वर्ल्ड मीडिया पर पाकिस्तान का एक प्रॉपर मैसेज दिया और उसको डिफेंड किया अपने जो हमारे राइट्स थे, और उसमें कामयाबी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। और यकीनन मैं समझता हूँ कि इस वाक़े के बाद इंशाअल्लाह पाकिस्तान पॉलिटिकली भी ग्रोथ करेगा और दिफाई तौर पर भी पाकिस्तान ग्रोथ करेगा। इस वतन के लिए हमारी जान भी कुर्बान है और खुदा इस वतन को सलामत रखे। आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। इफ्तिखार आलम साहब। अब बरह रास्त मुलाहजा कर रहे थे कि सिंध असम्बली का इजलास जारी है और वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लेंजार इज़हार ख्याल कर रहे थे। उनकी जानिब से पाक अफवाज को खराज तहसीन पेश किया गया। उन्होंने कहा कि पूरी कौम मुत्तहिद होकर पाकिस्तान अफवाज के साथ खड़ी है और पाकिस्तानी अफवाज ने भारतीय जारहियत का मुँह तोड़ जवाब दिया है। भारत को पाकिस्तान की फ़ौज ने वो जवाब दिया है कि भारत रहती दुनिया तक याद रखेगा। आगे बढ़ेंगे। 7 में सैयद अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की जानिब से ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी पर यौम तशक्कुर रैली निकाली गई। रैली की क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर सैफन वकास, मलुक खटक और डायरेक्टर डॉक्टर मोइनुद्दीन सिद्दीकी ने की। रैली के शुरका ने हाथों में कौमी परचम और इज़हार यकजहती के लिए बैनर्स उठा रखे थे। शुरका पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। रैली से खिताब करते हुए डॉक्टर मोइनुद्दीन सिद्दीकी, वकास, मलुक और दीगर ने कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में शानदार और तारीख़ी कामयाबी हासिल की है। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बनाने की रोशन मिसाल है। पाकिस्तान की अफवाज ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो मादरे वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। अफवाज पाकिस्तान हमारे फ़ख्र और एतमाद का निशान है। अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियाँ इस कौम की बका की ज़मानत हैं। कौम का हर फ़र्द वतन के तहफ़्फ़ुज़ में अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ा है। हम अपनी अफवाज से मुकम्मल यकजहती और अकीदत का इजहार करते हैं। रैली के शुरका ने शोहदा के इज़हार सवाब के लिए दुआ भी की। खबरें और भी हैं, वापस आएंगे। हम हैं खड़े परचम के तले, वादे हैं किए खुद से हमने, ये जमीन पर्वत दश्तो दरिया हो धरती, हर धड़कन अपनी है इस मिट्टी से बांधी, हर घड़ी तैयार कामरान है हम, जैसे वो हालात सामान है हम, हर घड़ी तैयार कामरान है हम, जैसे वो हालात सामान है हम।
वेलकम बैक। मुल्क के दीगर शहरों की तरह नोकोट की तहसील झड्डो में पाक फ़ौज की कामयाबी पर इज़हार तशक्कुर रैली निकाली गई है। रैली की क़यादत वाइस चेयरमैन ज़फ़र अराई, काउंसलर सईद अराई और अज़ीज़ुल्लाह जरवार ने की है। टाउन कमेटी झड्डो की जानिब से निकाली जाने वाली रैली में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की और पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाए गए। इस मौके पर मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान का दिफाई निज़ाम देख कर दुश्मनों के हौसले ख़ता हो गए। हमारी पाक फ़ौज ईमानी क़ुव्वत रखती है, नारे तकबीर के साथ दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला देंगे। कसूर में अफ़वाज पाकिस्तान के ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी पर यौम इज़हार तशक्कुर की तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में अफ़वाज पाकिस्तान, पुलिस, अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और हर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की है। पाक फ़ौज के ब्रिगेडियर मोहम्मद आसिफ मलिक, विंग कमांडर रेंजर सैयद अली हादी, डिप्टी कमिश्नर इमरान अली और DPO ईसा खान सुखेरा समेत दीगर भी मौजूद थे। सायरन की आवाज़ के साथ पाक फ़ौज और पुलिस के चाको चौबंद दस्तों ने सब ज़िलाली परचम तले शोहदा को सलामी पेश की और खराज अकीदत पेश किया। यौम इज़हार तशक्कुर के मौके पर तालबात के मिली नग़मों ने हाज़रीन के लहू को खूब गरमाया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर इमरान अली ने कहा कि आज अगर हम महफूज हैं तो ये अफ़वाज पाकिस्तान की जुर्रत और बहादुरी का नतीजा है। DPO ईसा खान सुखेरा ने कहा कि पाकिस्तान की फ़िज़ाइया के बहादुर सपूतों ने सीसा पिलाई दीवार बनकर दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। सरफरोशी है ईमान तुम्हारा, जुर्रतों के परस्तार हो तुम, जो हिफाजत करे सरहदों की, वो फलक बोस दीवार हो तुम। ऐ शुजात के ज़िंदा निशानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं। ऐ वतन के सजीले पाक पतन के DC कॉम्प्लेक्स में यौम तशक्कुर मनाया गया। डिप्टी कमिश्नर मारिया तारिक की सरबराही में लीगी सियासी रहनुमाओं के साथ सिविल सोसाइटी, वकला, सरकारी अफसरान, सहाफ़ियों और शहरियों की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। इस मौके पर रैली का भी इनेकाद किया गया। तकरीब का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से किया गया। DC कॉम्प्लेक्स में परचम कुशाई की गई, तराना बजाया गया और गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। तकरीब के शुरका का कहना था कि अल्लाह ताला की ज़ात के शुक्रगुजार हैं, उसने हमें इज़्ज़त से नवाजा। अपनी पाक अफ़वाज को सैल्यूट पेश करते हैं जिन्होंने भारत को मुँह तोड़ जवाब दिया और पूरी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया। हम अपनी पाक अफ़वाज के साथ हैं। भारत की तरफ से किसी किस्म की कोई भी जारियत की गई तो उसका भी मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मुल्क भर की तरह भावल नगर में मार्का हक की खुशी में यौम तशक्कुर मनाया गया। ज़िला भर में रैलियाँ निकाली गईं। रैलियों में ज़िला इंतज़ामिया और सिविल सोसाइटी ने भरपूर शिरकत की। रैली DPS स्कूल से निकाली गई। तफसीलात जानते हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर बिलाल काज़मी से। बिलाल, बताइएगा। अजीम कायद बिखर गया तो वतन की सारी फजा लड़ेगी। ये पाक धरती का अज़्म है कि जफागरों से वफा लड़ेगी। कोई सरे शस्त्र दुश्मन को ये खबर दो, निशान हैदर के वारिसों से बुतों की औलाद क्या लड़ेगी। जी बिल्कुल, पाकिस्तान भर की तरह आज भावल नगर ज़िला में भी ज़िला इंतज़ामिया की जानिब और सिविल सोसाइटी की जानिब से यौम तशहर मनाया जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त ADC जी मौजूद है, इस हवाले से हमसे बात करेंगे। जी बताइएगा, आज के हवाले से आप अवामुन्नास को क्या पैगाम देना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अहलियान बहावल नगर की तरफ से पूरी कौम को सलाम पेश करता हूँ और अपनी अफवाज का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस नाजुक मोड़ पे, इस नाजुक लम्हों में पाकिस्तानी कौम को पुरसकून और पुरअमन बनाया और उनके अमन को यकीनी बनाया और दुश्मन के ख्वाबों को चकनाचूर कर दिया। तो मैं इस बात पे पूरी अफवाज पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ और इस बात के साथ मैं पूरी कौम को ये पैगाम देना चाहता हूँ, पूरी दुनिया को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारी कौम का, हमारी अफवाज का वो जो जज्बा हैदरी है उसको ना तो कोई दुनिया की ताकत शिकस्त दे सकी है, ना दे सकती है। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद। जी ये मेरे साथ ADC जी मौजूद थे जिनका कहना है कि भावल नगर ज़िले में आज यौम तशहर जो मनाया जा रहा है, पाकिस्तान अफवाज को और आवाम को जो है खराज तहसीन पेश करते हैं कि हमारे जवानों ने किस तरह इंडिया में घुस कर जो उनको ऐसी जवाबी कार्रवाई का जवाब दिया कि वो ज़िंदगी भर याद रखेंगे। जी
معرکہ بنیان و مرصوص کی شاندار فتح کے بعد یوم تشکر تقریب ڈپٹی کمشنر کچھی جہانزیب بلوچ کی قیادت میں ڈی سی آفس میں منعقد ہوئی۔ ڈپٹی کمشنر جہانزیب بلوچ اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کچھی رانا محمد دلاور نے پرچم کشائی کی۔ پولیس اور لیویز کے چاق و چابند دستے نے قومی پرچم کو سلامی پیش کی، جس کے بعد سادہ پروقار ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس میں ہندو پنچایت، سول سوسائٹی اور دیگر ضلعی افسران نے شرکت کی۔ ریلی ڈی سی آفس سے روانہ ہو کر نادرہ آفس پر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی کے شرکا نے افواج پاکستان کے حق میں بھرپور نعرے بازی کی۔ شرکا سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر کچھی جہانزیب بلوچ نے کہا کہ آپریشن بنیان و مرصوص میں افواج پاکستان نے اپنی دفاعی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے، جس سے اب پوری دنیا تسلیم کر رہی ہے۔ بھارت کی اشتعال انگیزی کے مقابلے میں پاکستان کی مسلح افواج نے نہ صرف ملکی سالمیت کی حفاظت کی بلکہ دشمن کو تاریخی سبق بھی سکھایا۔ سانگھڑ میں بھی یوم تشکر بھرپور طریقے سے منایا گیا۔ ڈپٹی کمشنر سانگھڑ اور ایس ایس پی نے پرچم کشائی کی اور پودے لگا کر یوم تشکر منایا۔ مزید بتا رہے ہیں سانگھڑ سے ڈسٹرکٹ رپورٹر عمران نرائی اپنی رپورٹ میں۔ یوم تشکر کے حوالے سے ڈپٹی کمشنر سانگھڑ دفتر میں بھی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں شریک ڈپٹی کمشنر سانگھڑ سارا جاوید اور ایس ایس پی سانگھڑ غلام نبی کیریو نے پرچم کشائی کی اور یوم تشکر کے حوالے سے بطور یادگار پودے بھی لگائے۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر سانگھڑ سارا جاوید کا کہنا تھا کہ قوم نے دشمن کو منہ توڑ جواب دے کر اتحاد کی مثال قائم کی ہے، جبکہ ایس ایس پی سانگھڑ کا کہنا تھا کہ قوم دشمن کو منہ توڑ جواب دینے پر اپنی مسلح افواج پر فخر کرتی ہے۔ یوم تشکر کے حوالے سے منعقدہ تقریب میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے بھی شرکت کی۔ عمران نرائی، 5 نیوز، سانگھڑ۔ آزاد کشمیر حکومت کی اپیل پر میرپور میں یوم تشکر جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ میونسپل کارپوریشن کے سبز زار پر پرچم کشائی کی پروقار تقریب ہوئی، جس میں وزیر فزیکل پلاننگ اور ہاؤسنگ چودھری یاسر سلطان، ڈپٹی کمشنر یاسر ریاض، ایس ایس پی خاور علی شوکت اور میئر عثمان علی خالد نے پاکستان اور آزاد کشمیر کے پرچم لہرائے، سائرن بجایا گیا اور 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ پولیس کے چاق و چوبند دستے نے مارچ پاسٹ پیش کیا اور سلامی پیش کی۔ جشن فتح کا کیک بھی کاٹا گیا۔ پاک فوج زندہ باد، چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر زندہ باد، تحریک آزادی کشمیر زندہ باد کے فلک شگاف نعرے گونج اٹھے۔ شرکا نے پاک فوج کی بہادری اور قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ ملک بھر کی طرح ضلع شہید بنظیر آباد میں بھی افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یوم تشکر قومی جوش اور جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ اس سلسلے میں پرچم کشائی کی تقریب ڈی سی آفس کے احاطے میں منعقد کی گئی، جس میں ڈپٹی کمشنر شہید بنظیر آباد عبدالصمد نظامانی اور ایس ایس پی شہید بنظیر آباد شبیر احمد سیٹھیار نے پرچم کشائی کی۔ بعد ازاں ضلع انتظامیہ کی جانب سے ڈپٹی کمشنر شہید بنظیر آباد عبدالصمد نظامانی کی قیادت میں ڈی سی آفس سے نواب شاہ پریس کلب تک ایک شاندار ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں ایس ایس پی شبیر احمد سیٹھیار، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر حسان ظفر، میئر قاضی محمد رشید بھٹی، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر اسد اللہ ڈہری کے علاوہ ضلع کے تمام محکموں کے افسران، سیاسی سماجی رہنماؤں، سماجی تنظیموں کے نمائندگان، شہریوں اور طلباء نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ریلی کے شرکا کے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز موجود تھے، جن پر افواج پاکستان اور پاکستان زندہ باد کے نعرے درج تھے۔ سندھ کے دیگر علاقوں کی طرح سیون میں بھی گرمی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ سورج آگ برسانے لگا، درجہ حرارت 45 ڈگری سینٹی گریڈ سے تجاوز کر گیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے علی خان لاکھوں سے۔ ہاں جی بالکل، سندھ بھر کے دیگر شہروں کی طرح سیون شہری بھی اس دن جو ہے وہ گرمی کی شدید لپیٹ میں ہے۔ محکمہ موسمیات نے جو ہے ہیٹ وے الرٹ جاری کر دیا ہے، جس کے بعد جو ہے وہ سیون شہری میں بھی جو ہے وہ 45 سے 48 سے زائد سینٹی گریڈ کی درجہ حرارت جو ہے ریکارڈ کی گئی ہے۔ شہری جو ہے وہ گھروں تک محصور ہو رہے ہیں، کاروبار بھی جو ہے وہ ٹھپ ہو گیا ہے، جبکہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے سیون بھر میں کوئی بھی خاطر خواہ انتظامات نہیں کیے گئے ہیں۔ سیون کے مختلف مقامات پہ جو ماضی میں میڈیکل کیمپس اور ٹھنڈے پانی کی سبیلیں بھی لگائی جاتی تھی، لیکن اس وقت جو ہے وہ کوئی بھی سبیل یہاں جو ہے میڈیکل کیمپ نہیں قائم کی گئی ہے، تو شہریوں کو اور زائرین کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ دنوں میں بھی جو ہے وہ گرمی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ شہریوں کو چاہیے کہ وہ اپنے سر پر گیلا کپڑا ڈھانپ کے باہر نکلیں، اپنے بچوں کا خیال رکھیں۔ شہریوں نے
और ज़ायरीन ने वज़ीर आला सिंध से मुतालबा किया खुदारा फौरी तौर पर सेवन के मुख्तलिफ मकामात पर ठंडे मशरूबात और पानी के सबीलों का एहतमाम किया जाए, जाके शहरी जो हैं वो राह पर गुजरने के बाद जो पानी की सबीलें हैं वो पी सके और अपने आप को गर्मी से बचा सकें। जी। मीरपुर खास में महकमा खेल हुकूमत सिंध की जानिब से गधा गाड़ी रेस का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी टाउन चेयरमैन वली मोहम्मद नारेजो थे। रेस में पहली पोजीशन मोहम्मद सलीम बलोच के गधे चंगारी ने हासिल की, जिसे 30,000 का नकद इनाम दिया गया। दूसरी पोजीशन इरफान के गधे ने हासिल की, उसे 20,000, जबकि पप्पू ने तीसरी पोजीशन हासिल की, जिसे 10,000 इनाम और शील्ड दी गई। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस सखर रेंज कैप्टन रिटायर्ड फैसल अब्दुल्ला चाचड़ की हिदायत पर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ दूसरे रोज़ भी रौंती कच्चे में ऑपरेशन जारी है। SSP घोटकी 8 मीरपुर माथेलो डॉक्टर समीउल्लाह सुमरो की क़यादत में ज़िला घोटकी पुलिस और ज़िला कश्मीर पुलिस ने मुश्तरका टारगेटेड ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने शर गैंग, माची गैंग और मीरानी गैंग का घेराव तंग करके डाकुओं अगवाकारों के ठिकानों पर रसाई हासिल करके 5 ठिकानों को मिसमार कर दिया है। ज़िला घोटकी पुलिस और ज़िला कश्मीर पुलिस के मुश्तरका कामयाब ऑपरेशन में 3 डाकुओं के ज़ख्मी होने की इतलात हैं। कच्चा ऑपरेशन में ASP कश्मीर आशिर, DSP अबाड़ो अब्दुल कादिर सुमरो, DSP रौंती जाहिद हुसैन मीरानी समेत मुख्तलिफ थानों के SHOs और 15 थानों की पुलिस APC चीन और बख्तरबंद गाड़ियों समेत हिस्सा ले रही हैं। ज़िले घोटकी पुलिस और ज़िला कश्मीर पुलिस की जानिब से मुश्तरका पुलिस कैंप कायम कर दिया गया है। यह कैंप आखिरी मुखवी के बाजियाबी तक कायम रहेगा। SSP घोटकी डॉक्टर समीउल्लाह सुमरो का कहना है कि पुलिस की जानिब से कच्चे के एरिया में डाकुओं अगवाकारों के ठिकानों को घेराव तंग करके सख्त सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। पंजाब भर की तरह जलालपुर पीरवाला के सरकारी स्कूलों में भी स्टूडेंट्स काउंसिल के इलेक्शंस हुए हैं। तलबा की कसीर तादाद ने जमहूरी अमल में हिस्सा लिया। मज़ीद देखते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अता साकी की रिपोर्ट में। पंजाब भर की तरह जलालपुर पीरवाला के गवर्नमेंट स्कूलों में भी स्टूडेंट कौंसिल के इलेक्शन इनेकाद पजीर हुए, जिसमें स्कूलों के तलबा व तालबात ने अपने हामी उम्मीदवारों को वोट देकर कामयाब करवाया। उम्मीदवार तलबा का कहना था कि हम कामयाब होकर तलबा को दरपेश मसाइल के हल के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। आज हमारे स्कूल में स्टूडेंट इलेक्शन कौंसिल हो रहे हैं, जिसमें मैंने भी हिस्सा लिया है। अगर मैं इंतखाबात में मुंतखब हो गई तो मैं अपने स्कूल की तरक्की के लिए बहुत जद्दोजहद करूँगी। आने वाले मुस्तकबिल को सही बनाने के लिए मैं बहुत कोशिश करूंगी। मौका पर डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जलालपुर पीरवाला मैडम फमीदा का कहना था कि पंजाब हुकूमत के अहकामात की रोशनी में CEO एजुकेशन मुल्तान डॉक्टर सफदर हुसैन वागा की हदायत पर जिला भर की तरह जलालपुर पीरवाला के स्कूलों में भी स्टूडेंट कौंसिल के इंतखाबात करवाए गए हैं, जिसमें तलबा की दिलचस्पी दीदनी है। कास्ट करने हमें इनको फ्यूचर के लिए इख्तियार कर रहे हैं, जैसे धक्कम पेल होती है और बच्चा वोट देना लोगों को नहीं आता है। ये हमारे मुस्तकबिल, ये बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं, तो इसलिए इनमें ये अवेयरनेस पैदा हो जाएगी कि फॉर्म 45 क्या है। मुल्क जमहूरियत मुल्क है, तो बच्चों को इस बात की अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है कि हमारे लिए वोट कितनी ज़रूरी है। अगर इलेक्शन होते हैं तो हमें वोट देने जाना चाहिए। तो उसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने, स्पेशली हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बच्चों में आगाही के लिए ये स्टूडेंट कौंसिल इलेक्शन जो है उसका इंतजाम किया। इनका मजीद कहना था कि इलेक्शन का मकसद तलबा में सियासी शऊर बेदार करना है। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद अता साकी, 5 न्यूज़ जलालपुर पीरवाला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की जानिब से जानवरों के अल्ट्रासाउंड के लिए मशीनों की फराहमी शुरू कर दी गई है। खानेवाल में सूबाई वज़ीर ज़राअत और लाइव स्टॉक पंजाब सैयद आशिक हुसैन कोमानी ने वेटनरी अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन का इफ्तिताह कर दिया है। इस मौके पर सैयद आशिक हुसैन किरमानी ने कहा कि मवेशी पाल किसानों की बेहतर खिदमात के लिए जदीद टेक्नोलॉजी अवलीन तरजीह है। वेटरनरी अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड मशीनों से मवेशियों में बीमारियों की तशख़ीस मुमकिन होगी। दूध और गोश्त में इजाफे के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को यकीनी बना रहे हैं। सूबाई वज़ीर ने कहा है कि सूबे भर से वज़ीर आला पंजाब के इनिशिएटिव्स की रकम वापस हौसला अफजा है। उन्होंने कहा है कि दुनिया भर में पाकिस्तानी लाइव स्टॉक को प्रमोट कराया जाएगा। किसानों को बेहतर गोश्त और दूध के लिए आला नस्ल के सस्ते दामों बीज भी फराहम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि महकमा लाइव स्टॉक को पेपरलेस सिस्टम पर मुंतकिल कर दिया गया है। 1000 बेरोज़गार नौजवानों को इंटर्नशिप दे रहे हैं।
ملتان بوہر گیٹ بازار کے تاجر کو بغیر کسی وجوہات کے پولیس نے گرفتار کر لیا ہے، جس پر بوہر مارکیٹ کے تاجر برادری نے احتجاج کر کے روڈ بلاک کر دیا ہے اور پولیس کے خلاف نعرے بازی کی ہے۔ ہمارے نمائندے شاہد امین سے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ اس سے موجود ہوں ملتان کے بوہر گیٹ بازار میں، جہاں کے تاجر حضرات سراپا احتجاج ہیں، جن کا کہنا ہے کہ پولیس یہاں ناجائز تاجر کو ایک گرفتار کر کے لے کے گئے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بوہر گیٹ کے تاجر، ان سے بات کریں۔ جی کیوں لے کے گئے ہیں، کس کو لے کے گئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دکان پہ 10,000 روپے مہینے پر بچہ کام کرتا ہے، اس کو ایک دہشت گردوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہوئے 2 سول لوگ آئے ہیں اور مارتے ہوئے دکان سے لے گئے ہیں۔ لے جانے کے بعد اس کو اپنے گھر میں بٹھایا گیا، اس سے 50,000 کا مطالبہ کیا۔ جب مطالبہ پورا نہ ہوا اور تاجران کے نوٹس میں جیسے ہی بات آئی، انہوں نے انتظامیہ سے بات کی، اس کو فوری حوالات میں بند کر کے اور اس کے اوپر کوئی جھوٹی FIR دینے کا پلان تھا، جس کو تاجروں نے اور اعلیٰ افسران نے ناکام بنایا۔ ہم تمام تاجروں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، ان افسران کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے پولیس میں سے کالی بھیڑوں کا ہمیشہ خاتمہ کیا ہے۔ امید ہے کہ اس کی شفاف انکوائری ہوگی اور اس انکوائری میں جو شخص ملزم قرار پائے گا، گناہگار قرار پائے گا، اس کو سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی۔ بوہر گیٹ بازار کے تاجر کا کہنا ہے کہ ہمارے تاجر کو واپسی کیا جائے، جو کہ ناجائز گرفتار کیا گیا۔ اگر نہیں کیا گیا اس کو واپس، تو سراپا احتجاج اسی طرح سڑکوں کو بلاک کیا رکھا جائے گا۔ جی، اور اسی کے ساتھ ہی اسٹوڈیو سے فی الحال لیتے ہیں، آپ دیکھتے رہیے 5 نیوز۔